پاک فوج کو بیک کرتے ہیں اور ہم پارلیمنٹ میں یہ تجویز دیتے ہیں کہ پاک فوج جائے, انڈیا کو ریٹیلیٹ کرے, ان سے بدلہ لے, جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ ہم بدلے کا سوچیں گے نہیں, ہم بدلہ لیں گے, اور سینہ تان کر کہا تھا یہاں پہ. جناب اسپیکر صاحب, تاریخ گواہ ہے کہ 1948 سے لے کر آج تک انڈیا نے ہر بار ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے. 1948 میں انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا, 1965 میں دوبارہ انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا, 1971 میں دوبارہ ہمارے اوپر حملہ کیا گیا, جنگ مسلط کی, اور اس کے بعد آج کی اگر ہم بات کریں کارگل کے بعد تو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی, اس کے بعد ہمارے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کیا گیا. جناب اسپیکر, اور ہمارا جواب اس طرف سے یہ آتا ہے کہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. میرا یہ موقف ہے جناب اسپیکر صاحب کہ وہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری سمجھ رہے ہیں, بلکہ کمزوری نہیں, وہ بغیرتی سمجھ رہے ہیں ہماری امن کی خواہش کو. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم کل پارلیمنٹ میں اس ملک کی خاطر ملک کے ساتھ اکٹھے ہو گئے, تو اس لیے ہم پاک فوج کو بیک کرتے ہیں اور ہم پارلیمنٹ میں یہ تجویز دیتے ہیں کہ پاک فوج جائے, انڈیا کو ریٹیلیٹ کرے, ان سے بدلہ لے, جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ ہم بدلے کا سوچیں گے نہیں, ہم بدلہ لیں گے, اور سینہ تان کر کہا تھا یہاں پہ. کل جب پرائم منسٹر صاحب یہاں پہ تقریر کر رہے تھے تو خدا کی قسم اس کی شکل دیکھنے کے لائق نہیں تھی, اس کا چہرہ زرد تھا, جیسے یوں لگ رہا تھا کہ ویسے وہ بیک فٹ پہ کھیل رہا ہے. جناب اسپیکر, اگر اس کی جگہ کل عمران خان ہوتا تو وہ سینہ تان کر جواب دیتا. جناب اسپیکر صاحب, میرے فاضل دوست نے یہاں پہ تقریر کی کہ کل آپ نے حکومت کا ساتھ دیا. میں اپنی طرف سے, اپنی پارٹی کی طرف سے یہ وضاحت دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو کل بھی نہیں مانتے تھے اور آج بھی نہیں مانتے تھے. ہم نے صرف ملک کا ساتھ دیا ہے, ملک کی دفاع کا ساتھ دیا ہے. ہم کل بھی اس کو 47 کی حکومت سمجھتے تھے اور آج بھی سمجھتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, اس ملک میں یکجہتی کی باتیں ہو رہی ہے. اگر اس ملک میں آپ واقعی یکجہتی چاہتے ہیں تو اس شخص کو آپ نے یہاں پہ بٹھانا ہوگا جس کے پاس ملک کی 70% ووٹ ہے, جس کے پاس سب سے بڑی پاپولیرٹی ہے. اور میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس ملک کی پرائم منسٹر بننے کا. اس ملک کو ضرورت ہے کہ عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم بنے. اس قوم کو ضرورت ہے کہ عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم بنے. شکریہ. کھولیں مائک, اسپیکر صاحب کنکلوڈ تو کریں پلیز. اس سے ایک دن پہلے ہمارے سارے پارلیمنٹیرین اڈیالہ کے سامنے موجود تھے اور پنجاب پولیس نے ہمارے اوپر حملہ کیا. ہمارے پروونشل منسٹر سہیل اپریدی, مینا خان, ہمارے ایم این اے صاحب یہاں پر موجود ہے, شاہد, اس کے کپڑے پاڑ دیے گئے. ہمارے کاکڑ صاحب ایڈوکیٹ, ہمارے ڈوگر صاحب پہ حملہ کیا گیا. اس کے باوجود ملک کے خاطر, شاید کھڑک کے اوپر حملہ کیا گیا, اس کے باوجود ہم نے ملک کے خاطر ملک کا ساتھ دیا ہے. جناب اسپیکر صاحب, میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہوں. خیبر پختونخوا تو ویسے ہی 20-25 سالوں سے حالت جنگ میں ہے. ہمارے جنازے تو ویسے ہی اٹھ رہے ہیں. ہمارے صوبے میں تو امن کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں. شاید یہ واحد صوبہ ہے جہاں پر ہم امن کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. یہ واحد صوبہ ہے جس کے لیے مراد سعید نے آواز اٹھائی تھی. مراد سعید نے امن کی خاطر آواز اٹھائی. مراد سعید 2 سالوں سے چیختا رہا, چلاتا رہا کہ دہشت گرد آ رہے ہیں. ان سے مائک کھولیں, آخری بات کریں. آخری بات کرنے لگا ہوں جناب اسپیکر صاحب, یہ رافیل طیاروں کی میں بات کرتا ہوں. یہ رافیل جو انہوں نے نام رکھا ہے, شاید یہ بھی انڈیا کی اپنی ایک سازش ہے جو انہوں نے اپنے خلاف رکھی ہے. را کا مطلب ہے انڈین اسپائی ایجنسی, فیل کا مطلب ہے ناکام. انہوں نے خود ہی یہ نام رکھا ہے کہ رافیل ناکام. تو وہ اگر ان کو جہاز چلانا نہیں آتا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ شکریہ. میں پاکستانی بس اب وائنڈ اپ کریں نا. سر وائنڈ اپ ہی کر رہا ہوں. میں پاکستانی ایئر فورس سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پلیز انڈین بیچاروں کو تھوڑا سا ٹرین کریں, کیونکہ ان کو جہاز چلانا نہیں آتا.